الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم معزز سامعین، اس وقت کلام مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑا ہے. اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بندوں کی زندگی اور پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جتنے مراحل پیش آتے ہیں اور جتنے اسٹیج اس کی زندگی میں بدلتے رہتے ہیں اور عمر کے جن حصوں کے اندر عام طور سے انسان جو کام کرتا ہے اس کا اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ فرمایا ہے. انسان کی زندگی 3 مرحلوں میں گزرتی ہے. ایک اس کے بچپن کا زمانہ اور دوسرا اس کی جوانی کا زمانہ اور تیسرا اس کے بڑھاپے کا زمانہ. اور تینوں مرحلوں کے اندر آدمی کی زندگی گزارنے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. بچپن کی زندگی عام طور سے جو شمار کی جاتی ہے وہ شریعت کی نگاہ میں 15 سال سے کم عمر تک یہ زندگی بچپن کی ہے. آدمی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے. 14 سال ختم ہونے تک انسان کی زندگی کا نام اعمال جس کے اندر اللہ تعالیٰ نہ بندے کے کوئی گناہ لکھتے ہیں
نہ کوئی خطائیں لغزشیں لکھتے ہیں، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شمار نہیں فرماتے، اس کو بچپن میں کرنے والی غلطیاں ہوتی ہیں جو آدمی بے شعوری کے اندر کرتا ہے۔ تو شریعت کی نگاہ میں 14 سال ختم ہونے تک آدمی بچہ ہے۔ جب 15 سال شروع ہو جائیں تو پھر وہاں سے وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی جوانی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جوانی کی ابتدا کہاں تک رہتی ہے، اس کا سلسلہ جوانی کا کہاں تک رہتا ہے، یہ عام طور سے اصل جو جوانی کا حصہ ہے وہ 40 سال تک ہوتا ہے۔ اب بڈھے بھی جوان ہی ہیں، لیکن حقیقی جوانی 40 سال پر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال پہ وہاں سے جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں سے اس کا شمار بڑھاپوں میں ہوتا ہے کہ 40 سال گزر گئے، تب ایک ایک نعمت کے اندر کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ اس واسطے آنکھوں میں اگر دھندلا پن نظر آئے، کم نظر آئے، تو ڈاکٹر کے پاس آدمی جائے اس کے چیک اپ کے لیے آنکھوں کے، تو ایج پوچھتا ہے عمر کتنی ہے، 40 بولے تو آ گیا ایک نمبر لگتا 1.25 1.5، عمر کچھ کے چشمے دے رہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے 40 سال کی عمر کے بعد عطیہ ملنا شروع ہوتا، آنکھوں کو چشمہ، دانتوں کا ہلنا، کمر کا درد ہونا، بالوں کا سفید آنا شروع ہونا، یہ شروع ہوتا۔ اب تو بچوں کے بھی بال سفید ہو رہے ہیں، لیکن یہ عمر کے لحاظ سے یہ چیزیں گفٹ میں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو 40 یہ جوانی کی انتہا ہے۔ اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو بڑھاپے میں شمار کرے۔ تو 3 مرحلے آدمی کی زندگی میں عام طور سے گزرتے ہیں، جس کو بوڑھے ہونے تک زندگی ملی اس کے لیے 3 مرحلے ہیں۔ جس کی موت جوانی میں ہو گئی تو بڑھاپا دیکھنے سے محروم رہا، اور جس کی موت بچپن میں ہو گئی اس کو جوانی نہیں ملی۔ یہ تو ہوتے رہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ اب تو مشکل ہے، اب تک ہمارے جو بڑے یہاں تک پہنچ گئے 60 70 80 تک، اب کی نسل وہاں تک پہنچے سر کا دکھ رہی بھی نہیں۔ 40 میں دادا بن جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے یہ مراحل جو انسان گزارتا ہے کس حالت میں گزرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ بچپن کی زندگی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آدمی لعب اور لہو کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ لعب وہ کام کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بچے جو کھیل کھیلتے ہیں ان کی نگاہ میں اس کا کوئی فائدہ اور نقصان پیش نظر نہیں ہوتا، وہ ایک اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں لعب۔ اور ایک تھوڑا سا عمر بڑھتی ہے تو لہو، جس سے کچھ فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ آدمی کرکٹ کھیلتا ہے، اس میں ہار جیت کا اور کچھ شرطیں رکھتا ہے، اور دوسرے گیم کھیلتا ہے تو اس میں بھی ہار جیت مقصود ہوتی ہے، فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ تو ایک عمر آدمی بے فائدہ کام میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرا جو اسٹیج ہے اس کا کچھ فائدے کے کام مقصود ہوتے ہیں مگر بیکار وقت میں مشغول رہتا ہے۔ اب جب جوانی ابتدا ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَالزِّینَةُ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اور چیز داخل ہو جاتی ہے، ایک اور جذبہ داخل ہوتا ہے، وہ ہے زینت و تفاخر بینکم۔ آدمی زیب و زینت کے اختیار کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اپنے دوستوں سے اور اپنے ملنے جھلنے والوں سے آگے بڑھنے کی فکر، ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی فکر۔ ایک جوانی کی ایک عمر رہتی ہے، جوانی کے زندگی میں آدمی کیسی کیسی حرکتیں کرتا، بعد میں سوچا تو اس کو بھی شرم آتی، بالاں کیسے کی رکھ لیتا، کپڑے کیسے کی پہن لیتا، اور اچھا سمجھ رہا ہوں سمجھتا ہوں،
بعضے تو اتنے برے دکھتے ہیں اور ان اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ رہا، اس کے بال کی کٹنگ سے معلوم ہوتا کہ کون سے یہ افریقہ کے جنگل کا کون سا درندہ ہے نہیں معلوم ہوتا، اس کے بالوں کی کٹنگ ایسی رہتی، اس میں بھی جو ہے روڈ رہتی، سڑکاں بنے ہوئے رہتے ہیں، گلیاں بنے ہوئے رہتے ہیں، کہیں جھاڑاں اگے ہوئے نظر آتے ہیں، جنگل نظر آتا، کہیں چھوٹی چھوٹی گھاس ہے، کہیں بڑے بڑے خاردار درخت ہیں، سر کے اوپر پورا بنایا ہوا ہے نقشہ افریقہ کے جنگل کا، اور اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھ رہا۔ بعض مرتبہ تو بالاں اٹھا کے دیکھنا پڑتا میل ہے کیا فیمیل ہے۔ بچہ بڑے بالاں چھوڑ لے کے اماں کو پوچھا میں کیسا دکھ رہا ہوں؟ بولے تیری وجہ سے تیری بہن کو رشتے نہیں آ رہے، سب تیرے کچھ پسند کر رہی، اس کے بالاں جھڑ رہے، تیرے بالاں بڑھ رہے۔ تو ایسی حرکتیں کرتا آدمی، اللہ فرماتے ہیں زینتوں و تفاخر بینکم، اپنے آپ کو زینت اختیار کرنے میں مشغول ہے۔ جم میں جا کر کے گھنٹوں ٹھہرنا آسان ہے، لیکن آ کے اللہ کے سامنے منٹوں ٹھہرنے کے لیے اس کو فرصت نہیں ہوتی، چونکہ زینت اختیار کرنا ہے، باڈی بنانا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے۔ ایسا لباس پہن رہا کہ پینٹ میں ان گھسا کیا اس کے اندر پینٹ گھسا، دونوں میں سمجھ میں نہیں آتا، کیسا گھسا بول کے ٹھہر کے سوچ میں آتا، ادھر سے کھینچمتانی، ادھر سے کھینچمتانی، گھٹنے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور پیچھے بھی پھٹے ہوا ہے، تاگے لٹک رہے اندر سے۔ اتنا پرانا کہیں کو پینٹ پہنا بولے تو میں ابش لے کے آئی ہوں گا، یہ کون سا اسٹائل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لباس پھٹا ہوا مت پہنو، یہ عیب ہے، سیاہ ہوا پہنو، یہ سنت ہے۔ لیکن پھٹے ہوئے پہننا اب ایسا معلوم ہو رہا ہے اس کو بھی کھڑکیاں لگیں، ادھر سے بھی ہوا گھس رہی، ادھر بیٹھنے نہیں آ رہا، پیشاب کو بیٹھنے نہیں آ رہا، ٹھہرے ٹھہرے گدھوں کے جیسا موترے، بیٹھ کے کرو بولے تو نہیں آتا، جھکنے نہیں آتا، کئی کو نہیں آتا، بولے اتنا ٹائٹ، پہلے بیل باٹم پہنتے تھے اتنا چوڑا تھا، ہاں چلے تو معلوم ہونا لہنگا پہن کو چل رہی کیا، پیشاب کرے تو اٹھا لے تو نیچے سے کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، نیچے سے اٹھا کے کرتے تھے، لیکن اب زمانہ ٹائٹ کا چلا ہوا، ایسا کہ بعض اسکین کلر سیم کلر کے لیڈیز بھی پہن رہی۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ عورتیں لباس پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی، دور سے دیکھو آپ ایسا معلوم ہوتا ننگا بدن ہے، معلوم ہو رہا ہے کدھر کتنی چربی ہے، کدھر کتنا گوشت ہے، کدھر کیا آلہ ٹکرا، ایسے لباس آج ہے، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم بہت ہی زینت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کوئی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ کھانا وہ کھاؤ جو اپنے کو پسند آئے، لباس وہ پہنو جو دوسروں کو پسند آئے، دوسرے بھی دیکھ کے بولنا کتنا اچھا دکھ رہا، دیکھو شریف بول کے، آوارہ کہیں کا کہاں سے نکل کے آیا جنگل میں سے سمجھ میں آ رہا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہی زیب و زینت، ایسے بال رکھتے ہیں بچے کہ 40 سال کے بعد اب وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، اب بولتے ہیں میں جوانی میں کیسے کیسے دیوانوں کے جیسے بالا رکھتا تھا، اب تو چاہوں 2 نمبر مشین سے برابر کر کے چپ سکون اچھا دکھ رہا بھائی، اب میں انسان نظر آ رہا ہوں۔ یہ عمر کی تقاضا ہے، یہ عمر کے لحاظ سے آدمی ان حالتوں میں خود بخود لگ جاتا ہے، کپڑے پہننے کی خواہش، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو فخر کرنے کی خواہش اور زینت اختیار کرنے کی خواہش۔ پھر جب عمر ڈھلتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد، اللہ فرما رہے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ جوانی جب ڈھلنا شروع ہوتی ہے اور انسان تیسرے مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس کی خواہش کا رخ بدل جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کو اپنے مال کے بڑھانے کی فکر اور اپنے اولاد کے بڑھانے کی اور اس پر فخر کرنے کی فکر۔ بڈھوں کو پوچھو تو بولتے ہیں میرے 14 نواسے ہیں، 15 پوترے ہیں اور بیویاں تو نہیں، خالی اتنے بچے ہیں اتنے بچے ہیں، اور الحمدللہ وہ بچہ سعودی میں رہتا، 2 دکانیں لیا تھا اور وہاں بلڈنگ بنایا، وہ ہے مال بینک میں اتنا ہے، تجوری میں اتنا ہے، اور اتنے شیئر لیا ہوا ہے۔ بوڑھوں کو پوچھئے کہ آپ کو مرنے کی طرف کوئی توجہ ہے، کوئی خواہش ہے؟ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، روز قدم بڑھ رہے قبر کی طرف اور نگاہ ہے دنیا کی طرف، کدھر جا رہا، کدھر دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہر بوڑھے کو پوچھو جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ صرف اپنے اولاد کی کثرت پر اور اپنے مال کی کثرت کی فکر میں وقت گزار رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ،
اور یہ زندگی ایسی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بارش برس گئی کسی کھیت کے اندر اور وہاں پر ہریالی نظر آئی اور اس کے اوپر فصل آئی اور اس کے اوپر پھول آئے، تو اس وقت کھیتی کرنے والے کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا کھیت لہر لہا رہا ہے، ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ کھیتی کی لہلہانے کی جو مدت ہے یہ چند مہینے ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سے فصل کٹے گی، اس کے بعد اس کی ایک ایک چیز کٹنا شروع ہو جائے گی، پھر کھیت جو ہے ایک ویران ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تمہاری اس طرح ہیں کہ کھیتی لہلہاتی ہوئی ہے، اب اس کے جب کٹ جائے گی یہ ویران ہو جائے گی تو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، عیش و آرام ختم ہو جائے گا، زینت کا وقت ختم ہو جائے گا، تفاکر فی الاموال والاولاد کا وقت ختم ہو جائے گا اور بچپن کا سارا وقت ختم ہو جائے گا، کھیتی کٹ جائے گی۔ اب وفی الآخرۃ عذاب شدید، اب تیار رہو آخرت کے سخت ترین عذاب کے لیے۔ دنیا میں تو بس ایسی زندگی گزار کے آئے کھیل کود کے اندر، اور اب آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ اور دنیا کی زندگی جو اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، ان کے لیے مغفرت اور اللہ کی رحمت ہے اور ان کے لیے کامیابی ہے۔ یہ زندگی کیسی ہے؟ جوانی اور بچپن اور بڑھاپا وہ مثال دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بچپن میں کھیلتے تھے، اب کے کھیل الگ ہو گئے اور ہمارے زمانے کے بچپن کے کھیل الگ تھے۔ اب بچے صرف موبائلوں میں مصروف ہیں۔ ابھی پڑھو رے روزانہ بک دیکھو بولے تو ہاں میں دیکھ رہا ہوں، کہتے کون سی بک دیکھ رہے بولے تو فیس بک دیکھ رہا ہوں، یہ بکاں دیکھ رہے ہیں۔ کھیلو کبڈی کھیلو بولے، کرکٹ کھیلو بولے، والی بال کھیلو بولے، موبائلوں میں کھیل رہے ہیں۔ کرکٹ موبائل میں کھیل رہے ہیں، ادھر کا بٹن دبائے تو ان اچھل کے بھاگ رہا، ادھر کا بٹن، اس سے ہماری کہاں ورزش ہو رہی ہے؟ اب کے بچوں کے کھیلاں یہ ہیں، بابا کو بلا کے بولے کہتے تمہاری بیٹی کے چہرے پہ سوئے جب بہت نور آتا، کہتے ارے کتنا نور ہے، میری بیٹی اتنی کیسی نیک ہو گئی، آج بتاؤ سوئے جب کیسا نور آتا، چادر اوڑھ لیے تو چہرہ چمک رہا، بابا جا کے چادر ہٹے تو موبائل میں دیکھ لیتے بیٹھی، وہ موبائل کا نور ان کے اوپر آ رہا۔ تو آج ہمارے کھیل ایسے ہو گئے، ہمارے ورزش ایسی ہو گئی جو موبائلوں میں، ہم لوگ بچپن میں، اور ہمارے سے بڑوں کے بچپنا تو پوچھو نہ کو کیسے کیسے کھیلا کھیلی، لیکن ہم لوگ کھیلتے تھے۔ وہ ایک جنا بولا چڑی اڑی کوا اڑا کھیلتے تھے بچپن میں۔ ایک جنا بولا بچپن میں چڑی اڑی کوا اڑا، جوانی میں چین اڑا نیند اڑی، بڑھاپے میں بالاں اڑے دانتاں جھڑے۔ یہ اڑے چل رہی ہے، لیکن اسٹیج جیسا جیسا چینج ہو رہا اس کی زندگی کے مرحلے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا، پوری زندگی کا۔ ایک آدمی بولا کہ جب عقل آئی تھی تو ہمارے اماں بابا شادی کر دیے، عقل آئے بعد فرصت بھی نہیں لینے دیے، کچھ تو کریں گے بولے تو شادی کر دی، اور جب شادی کر دی اب محبت کی عمر آ گئی کہ بیوی سے محبت کریں گے، اماں بابا سے محبت کریں گے، تو بچوں کو سنبھالنا پڑ رہا، بچوں کو پالنا پڑ رہا، بچے بھی ہو گئے۔ اب محبت کرنا کیسا؟ بیوی سے محبت کریں گے بولے تو بچے پالنے میں وقت گزر رہا، اب آرام کا وقت آیا بولے تو بیماریاں شروع ہو گئے، اب زندگی سمجھ میں آ گئی بولے تو موت آ گئی۔ اسی لیے ہم کو چاہیے، علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ آدمی کی جو روح قبض کی جاتی ہے، ملک الموت تشریف لاتے ہیں، روح قبض ہوتی، تو کہاں سے روح قبض ہوتی؟ ہم کو پتہ نہیں کہاں سے ہوتی، بول کے روح قبض ہونے کا جو شروع ابتدا ہے وہ انسان کے پاؤں سے روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آ کے بیٹریاں مار کے آنکھیں میں کہیں کو دیکھتے ہیں، ہے کچھ تو بھی کیا گیا بول کے دیکھتے ہیں، آنکھ میں دیکھتے ہیں، لیکن روح قبض ہوتی ہے انسان کے پاؤں سے۔ ملک الموت جو روح قبض کرتے ہیں پاؤں سے کھینچنا شروع کرتے ہیں روح۔ کیوں پاؤں سے ابتدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان بھاگ نہ سکے، بھاگ جائے گا آدمی اگر پاؤں اس کے کھلے ہوں، تو اسی لیے روح قبض ہوتی ہے پاؤں سے۔ اس لیے پاؤں کو دیکھتے ٹھنڈے ہو گئے، اب ان کو دونوں کو ملا کو ایک ربن بند ڈالتے ہیں، پھیلیں گے کہاں تو بھی،
تو پیروں سے روح قبض ہوتی ہے، وہ ابتدا ہے، اور انتہا ہوتی ہے آنکھوں سے، اور روح یہاں سے نکل کے آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روشنی اوپر ہوتی ہے، آنکھ اوپر ہوتی ہے، اوپر جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کوئی نہیں دیکھتے، اس واسطے آنکھیں بھی بند کرتے ہیں، آنکھیں کھل جاتے ہیں مرتے وقت۔ تو ابتدا اس لیے پاؤں سے ہوتی ہے کہ بھاگ نہ سکے، اور آنکھوں سے انتہا اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنا نتیجہ دیکھ سکے کہ یہ میرا نتیجہ ہے زندگی کا، میں کیا کیا کر کے آیا تھا اور اب میں کس حالت میں جا رہا ہوں۔ اللہ پوری روح قبض کرنے تک اس کا نتیجہ دکھاتے رہتے ہیں، آخر میں روح قبض ہو کے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کے ایسے مراحل ہیں کہ آدمی سمجھ ہی نہیں رہا اس کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر تم کھیل کود کے اندر اور مال و دولت جمانے کے اندر، زیب و زینت اختیار کرنے کے اندر، لوگوں کے اوپر فخر کرنے کے اندر اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ فرما رہے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اللہ تمہارے لیے ایک شدید عذاب، ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھے ہیں، اس کے لیے تیار رہو۔ اور اگر ہم پوری زندگی اللہ کے فرما برداری میں گزاریں گے، جوانی اللہ کے فرما برداری میں گزرے، بڑھاپا اللہ کے فرما برداری میں گزرے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارے۔ اطاعت اور فرما، انسان کی زندگی اگر کسی کی ہو گئی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کے 70 سال، کسی کے 75 سال، یہ عمر آدمی کی جتنی بڑھ رہی ہے، اگر عمر کے ساتھ اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق اگر دے دے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بشارت ہے کہ انسان کا بڑھاپا اللہ کی فرما برداری میں گزارے۔ اور انسان بوڑھا ہونے کے باوجود اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی لعنت ہے اس کے لیے کہ اتنی مہلت اللہ اس کو دے رہے ہیں اور یہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول۔ 3 دوست تھے، تینوں ایک جگہ سفر کرنے کے لیے گئے۔ ایک مثال ہے زندگی کی اس کے اندر، چونکہ آدمیوں کو کوئی بات سمجھانا ہے تو مثال کے ذریعے سے اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو 3 دوست ایک ملک میں گئے، وہاں پر ایک بلڈنگ میں انہوں نے روم حاصل کیا۔ وہاں کی بلڈنگیں ہمارے ہندوستان کی جیسی نہیں تھی، G+1 G+2 G+3 ایسا نہیں، وہاں 75 منزلہ بلڈنگ، 100 منزلہ بلڈنگ، ایسے بلڈنگیں بعض کنٹریز میں ہیں۔ تو انہوں نے جس منزل میں اپنے روم کو بک کیا وہاں پر 75 منزلہ بلڈنگ تھی، اور ان کو روم ملا 75ویں منزل میں، سب سے اوپر۔ اور وہاں کی یہ شرط یہ تھی کہ رات میں 10 بجے لفٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر رات میں 10 بجے کے بعد کوئی آیا تو سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے اوپر۔ اب یہ لوگ اس پہ پابندی کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 10 بجے کے بعد آئے اور لفٹ کا دروازہ بند ہو گئے۔ اب جانا ہے ان کو 75 منزلوں پہ۔ ہے ہمت آج کے نوجوانوں میں 75 منزلہ؟ اوپر رہے تو کودنا تو آسان ہے، نیچے سے چڑھنا کیسا؟ مشکل ہو گیا۔ تینوں بولے بھائی باتیں کر لیتے جائیں گے، اب کوئی چارہ بھی نہیں ہے، یا سو بھی نہیں سکتے۔ گلبرگے میں درگاہ کے کٹوں پہ بھی سوئے تو چلتا، مسجدہ کے کٹے میں بھی سوئے چلتا، کہاں بھی سوئے تو چلتا، لیکن یہ کنٹری ایسی ہے کہاں بھی سوئے تو پولیساں اٹھا لے کے چلے جاتے ہیں۔ جانا تو روم میں ہے، سونا بھی ہے، رات بھی گزارنا ہے۔ اب جانا کیسا؟ سیڑھیاں سے چڑھتے چڑھتے، تو باتیں کر لیتے جائیں گے۔ باتیں بولے تو کیا کرنا باتیں؟ بولے باتیں کرنے کا بھی 3 حصے تقسیم کرو۔ کون باتیں کریں گا؟ بولے 25 منزلہ تو کر، 25 منزلہ تو کر، 25 منزلہ تو کر۔ ایک جنا بولے 25 منزل تک میں خوب ہنساتا ہوں، خوب ایسے جوگا سناتا ہوں کہ 25 منزلہ کب ہے تم کو پتہ نہیں چلتا۔ اور چل بات شروع کر، جلدی شروع کر، پہلے چل یہاں سے چلنا شروع کر۔ اب ہنس لیتے، کود لیتے، ناچ لیتے، وہ کیا مزہ، 25 منزل کدھر آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد دوسرا بولا میرے پاس سیریس قصے ہیں، دیکھو بھائی میں سنجیدہ قصے بولنے والا ہوں، ہنساؤ بولے تو میرے کو نہیں آتا۔ یہاں سے بولا بھائی ایسا ہوا، ایک بار میں وہاں گیا تھا، ایسا قصہ ہوا، یہاں گیا تھا، ایسا قصہ ہوا، ایسے سنجیدہ قصے سنایا۔ 50 منزل کو پہنچ گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد جس کا آخری کا نمبر آیا انہوں نے بولا میرے پاس جو قصے ہیں پورے غموں کی کہانی ہے، پورے غموں کی کہانی ہے، رونا تم لوگ ایسے قصے سنا، تمہیں ایسے تکلیفاں، ایسے مصیبتوں کے قصے ہیں،
وہ سناتا ہوں۔ بولے کیا تو سنا رہے بابا، یہاں سے چل۔ بولے چلے، سنا رہا قصے، ایسا ہوا، ہماری بیوی کا قصہ ایسا ہوا، بچوں کا ایسا ہوا۔ پوٹے سن رہے بھی نہیں، بیوی کو بولے تو بھی سن رہی نہیں، اپنی چلا رہی، رو لیتے پورے قصے سنا کے۔ روم کے سامنے جا کے بولے اب دیکھو روم آ گیا، اب بالکل ڈور سامنے ہے۔ لاسٹ غم کا سب سے بڑا قصہ یہ ہے کہ وہ چابی جو ہے نا ریسیپشن پہ چھوڑ کے آ گیا نا روم کی، چابی وہاں چھوڑ دیوں۔ دیکھو بھائی، یہ زندگی کا سب سے بڑا قصہ یہ ہے غم کا کہ روم کی چابی میں نہیں لایا، بھول گئے ہوں نیچے۔ بولے اب پورے بیٹھ گئے سر پکڑ لے کے، تیرا ستیاناش ہو، کیا زندگی ہے یہ؟ 75 منزلہ پہ آنے کے بعد تیرے کو چابی یاد آئی۔ یہی حال انسان کی زندگی کی ہے کہ 25 سال تک کھیل کود میں گزار رہا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ مرنے کے بعد بھی بڈھوں کی جو ہے تاریخ پیدائش منا رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھو 71ویں پیدائش کے تھے اور مر کو 10 سال ہوا۔ ارے مرے سو مناؤ، پیدا ہوئے سو منا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ آج بھی سب غفلت کے اندر ہیں، اتنی غفلت کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ 25 سال کی زندگی تک تو آدمی کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا، شعور ہی نہیں ہے میں کیوں پیدا ہوا، جانور کیوں پیدا ہوا اور میں کیوں پیدا ہوا، کچھ شعور نہیں ہے۔ جیسے جانور کھانے کے لیے مر رہا، جیسے کھیل رہا، جیسے کود رہا، انسان بھی اسی میں گزار رہا۔ 25 سال سے 50 سال تک زندگی اس کی سنجیدہ گزر رہی، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی ہو رہے ہیں، نوکری کی فکر ہے، وہ ہے، ایک سنجیدہ زندگی آدمی کی 50 ایئرس تک گزرتی ہے۔ اور اس کے بعد غموں کے جو قصے ہوتے ہیں 50 سال کے بعد سے 75 سال تک، اس کو تو پوچھو نہ کو، کسی بوڑھے میاں کو پوچھو۔ بولے بچوں کو، جن بچوں کو میں کتنی محنت سے تربیت کرا، تعلیم دیا، پڑھایا، جن بچوں کو میں بولنا سکھایا، وہ بچے آج مجھے بولنے نہیں دے رہے، بول رہے تم منہ بند کر دو۔ کیا میرے زندگی کے قصے ہیں۔ اور جس وقت انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ جب خبر کے پاس آ جاتا ہے، اب اس کو خبر میں جانا ہے، اس وقت یاد آ رہا ہے کہ میرے پاس تو جنت میں جانے کی جو چابی چاہیے تھی، ایمان چاہیے تھا، وہ ہے ہی نہیں، نہ اعمال ہیں نہ ایمان ہے میرے پاس۔ اب میں اسی حالت میں جنت کی طرف کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے خبر میں اس وقت جانا ہے اور زندگی کا خاتمہ ہے۔ تو اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر اعمال کی چابی نہیں رکھے گا، ایمان کی چابی نہیں رکھے گا، تو پھر وہی اس کا حال ہوگا کہ پوری زندگی غفلتوں میں گزار کے پھر ناکامی کی طرف آدمی کا سفر شروع ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک لمبا نقشہ کھینچا ہے، پھر آگے اللہ نے جنت کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سبقت کرو، دوڑو اللہ کی جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں سے بھی زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ کوئی اگر انجینئر ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے طول۔ طول جو ہوتا ہے اس کی لمبائی کو کہتے ہیں، عرض اس کی چوڑائی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عرض جنت کا آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کے طول کا اندازہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کتنا۔ اتنی بڑی جنت ہے، اس کی طرف دوڑو، اس کی طرف آؤ، اس کی طلب کے اندر لگ جاؤ۔ یہ اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ تم کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس جنت کے لیے تمہیں تیاری کرنا، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر انسان کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے بیان فرمایا ہے، اور یہ زندگی ایسی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں پر دھوکہ ہے، انسان دھوکے میں ہے، انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے۔ کیا حالات آ رہے ہیں آج دنیا کے اندر، کتنے ساتھی ہمارے مر رہے ہیں، کتنے لوگ ہمارے قبرستان کی طرف گئے، قبرستان میں کتنے لوگ ہیں ہم کو پتہ ہے، ایک ایک قبر سے 70 مردے قیامت کے دن اٹھیں گے، کتنے لوگ دفن ہو رہے ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک دفن ہو رہے ہیں۔ قبرستان کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا، ہزاروں آبادیاں کر کے ویراں تجھ کو آباد کیا، اے شہر خموشاں
پھر بھی تیری ویرانی نہیں جاتی، ہزاروں آبادیوں کو لا کے یہاں پر چھوڑ دیا لیکن آ کے دیکھے تو پھر وہی ویرانی ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ قبرستان اور دواخانے یہ دو عبرت کی جگہ ہیں۔ انسان کو اگر عبرت ہونا ہے دواخانوں کو جانا اور جا کے عبرت حاصل کرنا اور ان کی عیادت کرنا، ان کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی راحت اور آرام کا تصور کرنا کہ کاش میں اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، مجھے صحت دی ہے، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میری آنکھ سلامت ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی چلی جائے تو اس سے پوچھئے کہ کیا ہوتی ہے روشنی، دانتوں کی طاقت ختم ہو جائے، کسی کے دانت میں تکلیف ہو جائے، اس سے پوچھئے کہ جب تک دانت اچھے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ کہا کہ نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے لیکن شکر کرتے ہوئے زبان آج تک نہیں گھسی میری، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک پٹی بندھا ہوا ہے، پوچھا کیوں پٹی بندھے؟ بولے میرے سر میں تکلیف ہے۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ شکوے کی پٹی باندھ لی لیکن شکر کی کبھی پٹی نہیں باندھی تم نے۔ جب تک سر میں درد نہیں تھا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ نہیں کیا، لیکن اب جہاں سر میں تکلیف ہوئی تو پٹی باندھ لی اس کے اندر۔ ایک بزرگ کا آپریشن تھا، ان کے لیے جو ہے اٹیک آ گیا تھا دل پر، تو وہ آپریشن تھیٹر میں گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کی جو فیس ہے آپریشن کی اور آپ کے دل کی حرکت کو بحال کرنے کے لیے 8 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، 8 لاکھ روپے خرچہ، آپ کا آپریشن ہوگا، بائی پاس سرجری، اب 8 لاکھ خرچہ ہے۔ تو وہ بزرگ رونے بیٹھے، رو رہے ہیں، تو انہوں نے بولا آپ کے لیے 6 لاکھ کر دیتا ہوں، 2 لاکھ معاف کر دیتا ہوں۔ بولے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے آپریشن کے لیے 8 لاکھ روپے لگیں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 80 سال تک میرے دل کی حرکت چلتی رہی، اللہ نے 1 روپیہ بھی مجھ سے نہیں لیا، اب چند گھنٹے کے لیے میرا دل رکا، میرا دل بیمار ہو گیا تو اس کو چلانے کے لیے 8 لاکھ روپے خرچہ آ رہے ہیں، لیکن دل 80 سال تک چلا بغیر کسی فیس کے چلا، لیکن میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس پہ رو رہا ہوں۔ تو انسان کو ایک ایک مرحلے پر اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب الٹا بگڑ رہے ہیں، پہلے عمر بڑھتے گئے جیسا لوگ 40 سال میں بسترے لپیٹ کے رکھ دیتے تھے کہ اب سونے کا وقت ختم ہو گیا، بہت سو لیا، بلکہ اب بڈھوں کو پوچھو کیا نیند آ رہی ہے، ارے اچھی نیند آ رہی ہے، بہت سکون میں ہوں، 2 بچے ہیں، کما رہے ہیں، میرے کو بولے ابا تم کام بھی نہ کرو، خالی کھا رہا ہوں، سو رہا ہوں، کٹے پہ بیٹھ کے منتخا مار رہا ہوں، ان کے برایاں کر رہا ہوں، ان کے برایاں کر رہا ہوں، ان کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں، ان کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں۔ ایک جگہ پر کہ ہندوستان کے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، بلکہ سوال آیا تھا کہ ہو رہے کیوں نہیں کامیاب؟ ملصابہ کی ٹانگ کھینچ رہے، اور ہر فیلڈ کا آدمی اپنے آدمی کی ٹانگ کھینچ رہا، ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے۔ ایک مولانا بیان میں بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، یہ تو حقیقت ہے، زندہ اٹھا لیے گئے۔ تو سوال کرنے والا بولا پھر کھاتے کہاں کہتے ہیں؟ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، بھائی کھانا گینا کہاں کھاتے ہیں؟ مول صاحب بولے 2 سال سے تیرے مسجد میں امام کر رہا ہوں بیٹا، میں کہاں سے کھا رہا ہوں نہیں پوچھا، آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کی فکر کر رہا، میری کون فکر کرنا؟ یہاں پر کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، کوئی ترقی کر رہا۔ ایک جگہ پر آیا تھا کہ دشمنوں میں اگر اضافہ کرنا ہے تو کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آپ ترقی کرو، پھوگڑ میں دشمن نہ بن جاتے ہیں، ذریعہ ترقی کریں، مول صاحب ترقی کریں، مارے شاید چندہ مار دیا، رسید میں ڈالے گڑبڑ کرے، 5000 کو ایک نقطہ غائب کر دیا، 5 کرے 4.5 جیب میں ڈالے، کچھ نہ کچھ کرے، تیرے کو نہیں معلوم، نہیں تو آتے کہاں سے ان کے لوگ؟ کوئی ڈاکٹر کرا بولے چپ آپریشن کر دے رہا، ان تو بیچارہ نارمل ہوتی تھی ڈیلیوری مار دیا، پھاڑ دیا، نکال لیا 50,000 کر رہا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہر آدمی۔ تو یہ ہندوستان کی عادت ہے۔ امریکہ میں ایک بار پورے ملکوں کی ایک کانفرنس ہوئی، بولے ہر اپنے اپنے ملک کی کوئی چیز کیا لانا، بولے کھیکڑے لاؤ، سب ملک کے کھیکڑے لاؤ، دیکھیں گے ہر ملک کے کھیکڑے کیسے ہیں۔ تو سب ملک والے کھیکڑے بھیجے امریکہ کو، پورا پیک کر کے، ڈبوں میں پیک کر کے، اس کے اندر جو ہے گیس کا انتظام کرے، ان کو سانس لینے کے واسطے کیسا کیسا پیک کرے اس کے اندر، اور امریکہ کو بھیجے۔ ہندوستان والا بکٹ میں ڈال کے بھیجا کھلا، یہ کھلے کھیکڑے کیسا رہتے رہے، بکٹ تو امریکہ تک گئے تک بھاگ جائیں گے پورے،
بولے ایک بھی بھاگا تو بولو میرے کو. کھلی بکیٹ گئی. ان پریشان ہوئے, ہندوستان سے بکیٹ میں ڈال کے بھیجا اور پورے کھیکڑے ہیں اور یہ ڈبوں میں پیک کر کے بھیجے, ذرا دیکھو اس کے اندر کہیں کو نہیں بھاگ رہے. بولے تو ایک کھیکڑا چڑھ رہا, 4 اس کو لٹک کو گرا رہے ہیں, چڑھ رہا گرا رہے ہیں. بولے تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے, ہاں 4 تمہارے کو ٹانگ پکڑ کے نیچے گرائیں گے. یہ ہمارے پاس ایسے ابھی پرسوں ایک بڑے بزرگ آئے تھے, انہوں نے ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ایک اسکول کے اندر اساتذہ کے اندر کچھ ایسا نا اتفاقی ہو گئی, تو وہاں کے ٹیچر نے اپنے ماتحت ایک استاد کی, ایک سر کی اپنے اثر اور رسوخ سے ٹرانسفر کرا دیا. اس کو یہاں سے ہٹا دو, نہیں تو ہمارے کو بہت انہیں بیچ میں یہ بنا ہوا ہے, کانٹا بنا ہوا ہے, سر درد بنا ہوا ہے, نکال دو. تو وہ ایک دیہات کے اسکول سے اس کا شہر کے اسکول میں یہ ہو گیا, ٹرانسفر ہو گیا. وہ نہ گیا شہر کے اسکول میں, اس سے بڑا اسکول ملا اس کو, اور وہاں پر ایک شہر کا اسکول ہونے کی وجہ سے اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کو ایک اچھا مکان بھی مل گیا اور ترقی کر گیا الحمدللہ. تو حضرت بولے کہ میرے پاس آ کے وہ صاحب بولے جس کا ٹرانسفر ہوا, اور اس کی جو آفیسر تھی جس نے ٹرانسفر کرایا تھا, اس نے اس کا نقصان کرنے کے لیے وہاں سے ہٹایا تھا, لیکن اللہ نے اس کو اور اس سے اچھی نعمتیں دی. تو ان آ کے میرے کو بولا کہ میری فلاں جو ہے آفس کی جو ٹیچر ہے اس نے میرا ٹرانسفر کرا کر کے مجھے گڑھے میں ڈھکیلنے کا ارادہ کیا تھا, میں جا کو گھی کے گڑھے میں گریا, میں گھی کے گڑھے میں گریا, میرا ہی فائدہ ہو گیا. تو آج ہمارے فیلڈ کے اندر ہم کو اپنی اگلی زندگی کی فکر کم ہے, لیکن اس دنیا کے اندر کوئی آدمی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے. نماز بھی اچھی پڑھ رہے ہیں تو جل رہے ہیں, جان دے دنیا تو چھوڑو, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کے واسطے نماز, بیلا کے واسطے کڑوی چرا رہی ہیں. کون سے اچھے ہیں, پڑھ کو بتا رہی سو دیکھو نماز. عورت جو ہے اپنے شوہر کے اوپر بدگمان ہو گئی نا, دوسرے پٹیوں کے پیچھے پڑیا بول کو, انہوں بولے اب اس کی بدگمانی دور کرنے کیا کروں میں, تہجد گزار بن گیا, نماز پڑھ رہا, سب چکران چھوڑ کے تہجد پڑھ رہا, تو بھی سہیلیاں کے سامنے بولی کہتے اب پٹیاں کو چھوڑ کو ہوراں کے پیچھے پڑیا دیکھو گا. یہ ہماری زندگی اس وقت ایسی گزر رہی ہے. اتنے ہم لوگ بس کس مائنس مائنڈ ہو گیا ہمارا کہ ہر چیز کو بس غلط سوچ میں اور زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی ختم ہو رہی, مرنے والا مر رہا, اس کو کھاندے بھی دے رہے, تو وہاں بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میت کو اٹھاؤ تو کلمہ پڑھ کے اٹھاؤ, وعلی ملت رسول اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ کے مردے کو اٹھاؤ, اور خبر میں اتارو تو مردے کو کلمہ پڑھ کے اتارو. ابھی ایک چند دن پہلے ایک ویڈیو آیا تھا واٹس ایپ پہ کہ جنت البقیع میں باپ کی تدفین ہو رہی اور 2 بچے لڑ رہے ہیں کہ الماری کی چابی کس کے پاس ہے, بول تو تیرے گنے ہے کیا میرے گنے ہے, خزانہ میرے گنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نبی کے قدموں میں جنت البقیع ہے, 10,000 صحابہ وہاں آرام فرما رہے, باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, 2 لوگ باپ کے جنازے کو خبر میں اتار رہے اور 10 لوگ ان دونوں کو چھڑا رہے ہیں. ارے پٹے جا کے بعد میں لڑو رہے, اب بیچ کے کو لڑ رہے. یہ ہماری زندگی ہو گئی. اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ نہ تو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی مقصد سمجھ میں آ رہا, نہ ہم کو آگے مرنے کے بعد کی کوئی تیاری ہماری نگاہ کے سامنے ہے. بس ہم کو چاہیے کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.